چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس میں 1 جنوری تک توسیع کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ 1 جنوری 2024 کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آئینی درخواست دائر ہو تو کونسل خاموش ہو کر بیٹھ جائے؟ کیا آئین سپریم کورٹ میں پٹیشن کرنے پر کونسل کو کارروائی سے روکتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے اپنے ریفرنس میں جوڈیشل کونسل کو 2 جوابات جمع کرائے تھے۔ سپریم کورٹ میں درخواست کی وجہ سے کارروائی نہیں روکیں گے۔ ہر آئینی ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں جاری توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی کے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے کل توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کی تھی۔ درخواست قبل از گرفتاری خارج ہونے پر بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو 16 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں جج اور ان کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کی شکار 14 سالہ رضوانہ ابھی تک مکمل صحت یاب نہیں ہو سکی ہے۔ نہ تو وہ زیادہ بول سکتی ہے، نہ ہی زیادہ چل سکتی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو آ کر رضوانہ کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ رضوانہ نے الزام لگایا کہ جج بھی اس پر تشدد کرتے تھے، سر دیوار میں مارتے تھے، انہیں بھی اسی طرح مارا جائے جس طرح وہ اس پر تشدد کرتے تھے۔ آپ نے پولیس کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں؟ کیا بتایا پولیس کو؟ یہی بتایا جو انہوں نے اتنا مارا جس سے۔ اور کیا بتایا کہ کس کس نے مارا آپ کو؟ یہ بھی بتایا جج نے مارا، جج کی بیوی نے، اس کے بچے۔ تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، بس چلے گئے تھے۔ پھر کتنے لوگ آئے ہوئے تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ نہیں، پولیس والے کتنے آئے ہوئے؟ پولیس والے پتہ نہیں کون تھے، یہ نہیں مجھے پتا، بیان لینے آئے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ آپ کیا عدالت کو کہنا چاہو گے کہ مجھے انصاف دے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی۔ کیا کہو گی عدالت کو؟ اس سے یہی کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، جو مجھے انصاف سے انہیں بھی سزا ہونی چاہیے پھانسی۔ اس سے بھی ان کو بھی ایسا ہی مارنا چاہیے جس سے مجھے مارا۔ یہ وہ ڈنڈے مارتی تھی، بیٹ مارتی، دواروں میں سر مارتے تھے، چھریاں چبوتی تھی۔ جج کی جو بیوی تھی وہ؟ جی۔ کیا نام تھا اس کا؟ سومیہ۔ تو جج جو تھا وہ بھی کچھ کرتا تھا؟ جی، وہ بھی مارتا تھا۔ وہ کیسے مارتا تھا؟ تھپڑ بھی وہ بھی مارتا جس سے اس کی بیوی مارتے۔ اچھا، جب وہ اس کی بیوی جج کی بیوی مارتی تھی تو جج اس وقت بیٹھا ہوتا تھا یا نہیں، گھر پہ ہی نہیں ہوتا تھا؟ جج بھی گھر ہوتا ہے، جج کو پتہ نہیں، اس کی بیوی نے اسے بتایا۔ وہ بھی ایسے ہی مارتا، تھپڑ بھی مارتا تھا۔ کیسے مارتا تھا جج؟ وہ بھی دوبارہ میں سر مارتا تھا جس طرح اس کی بیوی مارتے، ایسے وہ مارتا۔ کام تم جلدی نہیں کرتے، ایسا ایسا کرتے ہو، برتن گندے دھوتی ہو، صفائی بھی گندی کرتی ہو۔ تو جب یہ تمہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں گھر سے تمہاری صفائی، گھر کا کام وغیرہ تم سے کروانا ہے؟ یہ نہیں رکھا، انہوں کا صرف بچے سنبھالنے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اور چھوٹا موٹا کام کرنا بس۔ تو کتنے پیسوں پہ رکھا تھا آپ کو؟ 10,000۔ تو ہر مہینے 10,000 روپے دیتی تھی؟ جی۔ تو کس طرح آپ کے پیسے گھر والوں کو کس طرح دیتی تھی؟ وہ ایک جس نے مجھے ادھر بھیجا تھا نا، جس نے مجھے ادھر بھیجا تھا، ان کے وہ پیسے بھیج دیتی تھی فون میں، موبائل میں۔ صبح کتنے بجے اٹھاتے تھے تمہیں؟ صبح 6 بجے اٹھا دیتے۔ اور پھر رات کو کب سوتی تھی تم؟ رات کو 10-11 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی کبھی رات کو سوتے نہیں، سارا دن کام کرتے۔ نہیں تو رات کو کیوں نہیں سونے دیتے تھے؟ کام کرواتے رہتے ہیں۔ مثلا رات کو کیا کام کرواتے تھے آپ سے؟ گاڑیاں صاف کرواتے ہیں۔ وہ جب امی کا فون آتا تھا، خود بھی جب فون کرتی تھی میری کروا دیتی تھی۔ پال پہلے کھینچتی تھی، پھر بعد میں کاٹ دی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے گھریلو تشدد کی شکار رضوانہ کا بیان لے لیا ہے۔ ان کی لیگل ٹیم بھی بیان کے وقت موجود تھی۔ بیان سے پہلے رضوانہ سے کہا تھا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، کسی کے کہنے پر بیان تبدیل نہیں کرنا۔ رضوانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جج نے بھی اس پر تشدد کیا تھا۔
بالکل انویسٹیگیشن آفیسرز آئے تھے فرام اسلام آباد پولیس رضوانہ کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے, تو ان کے ساتھ ہماری ٹیم کے نمائندے بھی موجود تھے, ہمارے اپنے آفیسرز اور ہمارے لیگل آفیسرز, پھر ایک پرائیویٹ این جی او نے اپنی لیگل آفیسرز بھیجے تھے, وہ بھی وہاں موجود تھے. اینڈ اس سب سے پہلے آئی میٹ ہر 1-on-1 ان مائی روم, اینڈ میں نے رضوانہ کو یہی کہا کہ جو حق کی بات ہے, جو سچ ہے, جو فیکٹس ہیں, تم نے وہی وہاں بیان کرنے ہیں. اگر آپ کو کسی نے بھی کہا ہے کہ اپنی اسٹیٹمنٹ بدلو نہیں, تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اور آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو شی واز ویری کانفیڈنٹ, وہ بالکل مطلب شی از ویری ہیپی, کانفیڈنٹ. مجھے نہیں لگتا وہ کسی کی کوئی ہراس اس کو کر سکتا ہے یا کوئی اس کو تھریٹ ہے. اس کے ساتھ جو بھی تشدد کیا گیا, ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس نے یہ بھی بتایا کہ جو وہاں پہ جج تھے وہاں, وہ بھی اس کو, انہوں نے بھی اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ رانی پور میں بچی فاطمہ سے زیادتی کیس کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نے مسترد کر دی ہے. ترجمان محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ رپورٹ میں غلط شواہد پیش کیے گئے تھے. فاطمہ کا ڈی این اے جن لوگوں کے ساتھ میچ کر گیا تھا, رپورٹ میں انہیں ظاہر نہیں کیا گیا. زیادتی کے بعد فاطمہ کا چیک اپ گیسٹرو انٹرولوجسٹ نے کیا. گیسٹرو انٹرولوجسٹ نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی تصدیق نہیں کی تھی, جس کے بعد شکارپور کے 2 متعلقہ ڈاکٹرز کو بھی معطل کر دیا گیا تھا. نگراں وزیر صحت نے دوسری انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا کہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے, تاکہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو. ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا, ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین, جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے, وہ جیل میں بند ہے. ان کی درخواستیں آئی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی. اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھیں, اور باقی ریٹ پٹیشنیں, کرمنل مسلینیس, کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی. ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے. یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں, مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں, جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیمبر آف کامرس, انڈسٹریز, مائنز اینڈ ایگریکلچر کا دورہ کیا ہے. خراسان رضاوی چیمبر اراکین سے باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ, تجارتی وفود کے تبادلوں, صوبہ سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی. گورنر سندھ نے چیمبر اراکین کو پاکستان معاشی ہب کراچی میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی. ان کا کہنا تھا توانائی, صحت, زراعت اور دیگر شعبوں میں ایرانی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. گورنر سندھ نے مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دے کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی.